जो अमीर मुनीर अभी तक नहीं आया, उनका विजिट कितने दिन का था? नहीं बड़े भाई, वो 2 दिन बाद आएगा। उनका विजिट 3 महीनों का था। वैसे उनके जाने से हमारी काम पे बहुत असर पड़ा है। जी बिल्कुल बड़े भाई, आप सही कह रहे हैं। अमीर मुनीर विजिट से वापस आ रहा है, आप सब ने बहुत शानदार इस्तेमाल करना है। अरे कब आ रहा है? 2 दिन बाद आएगा यार। हमारे लिए ये बाहर की बात है कि अमीर मुनीर जैसा शख्स हमारे इस काम में हमारे साथ शामिल है। जी बिल्कुल बड़े भाई, इसमें कोई शक नहीं। मौलवी साहब, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हो। क्या बात है भाई? भाई आपको तो पता है कि कितनी महंगाई है। इस महंगाई में 10,000 रुपये कौन गुजारा कर सकता है? मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ख्वाहिशात है। मौलवी साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अगर मेरी लायक कोई खिदमत हो तो हम हाजिर है यार। अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो हम दे सकते हैं। नहीं मेरी भाई, अल्लाह आपका भला करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े भाई, आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। अरे कैसे खुशखबरी यार, मैं कुछ समझा नहीं, खुल के बताओ ना। बड़े भाई, मस्जिद पारो के इमाम के हालात आजकल बहुत खराब है, वो देख कर आ रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन उसको फंसाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत चालाक है। बड़े भाई, आप इनकी फिक्र मत करें, इनका हल भी मेरे पास है। पता है कि इस मुश्किल का हल सिर्फ अमीर मुनीर के पास है। हाँ बड़े भाई, इसमें कोई शक नहीं। जी बड़े भाई, आपने हम सबको क्यों बुलाया है? कोई खास बात है क्या? हाँ जरूर कोई बात होगी, तभी तो हमको बुलाया है। लगता है कोई परिंदा झाल में बसने वाली है। बिल्कुल आप सबने सही सोचा है। मस्जिद पारू के इमाम के माली हालात आजकल बहुत खराब है, इसलिए वो बआसानी बन सकता है। बड़े भाई, आप क्या करना होगा? और करना क्या है? वैसे आमिर मुनीर वापस आया है तो उनको जल्दी बुलाओ, मैं उनसे खुद बात करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम अहमद मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कैसे याद किया? साहब, आपको बड़े भाई ने बुलाया है। ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अहमद मुनीर साहब, आपका सफर कैसा रहा? बड़े भाई, जो आपकी दुआओं में रंग होना, उसके सफर में जरा भी हलल नहीं आता। शाबाश मेरे बेटे, क्या किया आपने? अपने मिशन में कामयाब हो गए ना? जी बड़े भाई, हम कामयाब हो के लौटे हैं। बड़े भाई, इस ना चीज को आपने कैसे याद किया? अहमद मुनीर साहब, मैंने सुना है कि मस्जिद पारू के इमाम की माली हालात आजकल बहुत खराब चल रहे हैं, तो इसलिए उनको फंसाना बहुत ही आसान है। बेशक वो बहुत सख्त इंसान है, लेकिन आपके लिए ये बहुत आसान है। जी बड़े भाई, तो मैं कल ही अपना मिशन शुरू कर रहा हूँ। जीतते रहो मेरे बेटे, जीतते रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलवी साहब, इधर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही बैठा हूँ। आइए ना बैठिए। और आप क्या करते हैं? मस्जिद पारो का इमाम हूँ और कुछ नहीं करता मैं। इतनी महंगाई में आपका गुजारा होता है क्या? गुजारा तो नहीं होता मेरे भाई, लेकिन हम गुजारा कर लेते हैं। मेरे बड़े भाई ने आपकी खिदमत के लिए मुझे बुलाया है। कुछ पैसे हैं, अपने पास रख ले, आपके काम आएंगे। बड़े भाई ने बोला कि मौलवी साहब बहुत गरीब है, तो उसने कुछ पैसे इकट्ठे करके मुझे दे दिए कि ये मौलवी साहब को दे देना। आपका बड़ा भाई कौन है? मैं तो नहीं जानता। मेरे भाई, आपके जानने या ना जानने से क्या होगा? हम तो आपके साथ हमदर्दी कर रहे हैं ना। जानता हूँ मेरे भाई, लेकिन जानना तो जरूरी है ना कि मदद कौन कर रहा है। भाई, हर किसी से छुपा कर मदद करने में बहुत सवाब मिलता है। वो जो होता है वो दिखावा होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सरताज, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बेगम साहिबा, आज अगर मैं खुश ना हूँ फिर क्या हूँ? आज एक अनजाने शख्स ने मेरा बहुत बड़ी मदद की है, कुछ पैसे भी दे दिए हैं। अल्लाह उनको और भी इज्जत दे जो हमारा इतना फिक्र करते हैं। मेरी प्यारी बेगम, आपको रोने के बजाय खुश होना चाहिए। तो खुशी के आंसू है मेरे सरताज, बहुत गरीब है ना। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
کل گھر پر ہے؟ ویسے میں آپ کے لیے کل راشن لے کے آ رہا ہوں۔ میرے بھائی جو اپنی کیا ہے میرے ساتھ وہ کافی ہے نا، اپنے آپ کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ ارے یہ تو میرا فرض بنتا ہے، میں کل آپ کے لیے راشن لے کے آؤں گا، آپ نے ضرور گھر پر رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جسے آپ خوش۔ السلام علیکم، مولوی صاحب گھر پر ہے؟ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی مولوی ہے۔ ارے بھائی باقی گپ شپ بعد میں، اپنے راشن تو لے کے جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہے میرے بھائی؟ اپنے بھائی کی دعاؤں میں رنگ ہوں۔ آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں مذہبی اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کو دوسری مسلک والے کافر سمجھتے ہیں، پھر اب مسلمان تو نہ ہوئے۔ ایسے کوئی بات نہیں بھائی ایسے ہی بات ہے، کیونکہ کوئی بولتا ہے کہ میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ میں بریلوی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں جو خود کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ امام مہدی نے آنا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، اور دیکھیے جی 14 سال گزر گئے، ابھی تک امام مہدی نہیں آیا، اتنا عرصہ گزر گیا۔ ویسے یہ بول تو صحیح رہا ہے۔ اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ابھی ہمارا نبی علم احمد مرزا ہے۔ آپ کے علماء میرے صاحب سے اتنا نفرت کرتے ہیں، یہ صحیح ہونے کی علامات ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا میرے صاحب کے دشمن ہے، ہمارے صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں۔ نعوذ باللہ، ابھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ حقیقت ہے، یہ ساری دنیا غلام احمد مرزا کی دشمن ہے، اور وہ بلا وجہ کسی کو کافر نہیں بولتا۔ آپ کے علماء ہمارے صاحب کو کافر سمجھتے ہیں۔ اچھا بھائی کل ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، کوئی بات نہیں، کل ہمارے مجلس میں تشریف لے آنا، کل ہمارے صاحب کی درس ہے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ السلام علیکم بڑے بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے کہ نہیں؟ بڑے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو اپنا بناتا ہوں۔ شاباش میرے شیر، ایک مجھے شک ہے کہ ہم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیگم آپ کو نہیں پتا ہمارے علماء کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے سردار یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ آپ کو سوچ ہے؟ بیگم آپ نہ سمجھو، آپ کو میں لے کر جاؤں گا، آج درس ہے نا، ہم دونوں جائیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ ہم ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ السلام علیکم میرے بھائی۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ درس کب شروع ہو رہا ہے؟ ہم تو کب کے آئے ہوئے ہیں۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا۔ بڑے بھائی انتظام ہو چکا ہے، اب آپ کو آنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو اکٹھے کرے، ہم آتے ہیں۔ جی حضور۔ اور ہاں آپ کو پتا ہے ہم نے مولوی اور ان کی بیوی کو دعوت دی ہے، تو ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ بڑے بھائی ان کا اتنا قدر کروں گا کہ وہ متاثر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، سننے والوں، میرے پیاروں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آج کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میری میں ایک سوال ہے، یہ لوگ ہمیں کافر کیوں بولتے ہیں اور احمد جی کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھئے جو نہیں چاہتے ہمیں احمدی کے اوپر، جو احمدی لکھا ہو وہ کہتے ہیں تم کافر ہو، اس لیے تمہیں اجازت نہیں ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے۔ تو ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، تو لوگ ہمیں کبھی کافر بولتے ہیں؟ گورنمنٹ ہے نا وہاں کے ظلم کرتے ہیں ہمارے پہ، جانے کی اجازت نہیں دیتی بے حیثیت احمدی۔ اگر پتہ لگ جائے کہ احمدی ہے لیکن اس کے باوجود جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، میں نے بھی حج کیا ہے، اسی احمدی کو بیچ کے ہمیں کھلی اجازت تو نہیں ہے، ورنہ ہم جائیں گے ضرور۔ لیکن میں نے ایک احمدی کو بھیجا تھا، اس نے میرے لیے حج کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ ہمیں بلا وجہ کافر سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہے، ان کے بدولت ہم نے مسجد فاروق کی امام کو گمراہ کیا ہے۔ ارے بڑے بھائی آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے، آپ کا خدمت نہیں کریں گے تو کس کے کریں گے؟ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم آپ کو اور بھی ترقی دیں گے۔ بھائی صاحب تھوڑا پانی ملے گا؟ جی بالکل ملے گا میرے بھائی۔
ارے یہ آواز تو جانا پہچانا لگ رہا ہے. بہت شکریہ ہے میرے بھائی. ارے منیر آپ. ارے ملک صاحب آپ کہاں تھے یار اتنے دنوں؟ اور آج کل کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کی دعوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اور بھی ہدایت دے میرے بھائی. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو لاہور جا رہا ہوں کسی کام سے. تو پھر ٹھیک ہے، جب بھی واپس آئے نا مجھ سے ضرور مل لینا. کیوں نہیں میرے بھائی، میں جب بھی واپس آؤں گا آپ سے ضرور ملوں گا. مجھے بھی آپ سے بہت ضروری کام ہے. اس بار نہیں بھی چلوں گا انشاءاللہ. میرے بھائی انشاءاللہ. السلام علیکم میرے بڑے بھائی. آج پھر سے آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں، لیکن وہ نامکمل ہے. جب مکمل کروں گا آپ کو ضرور میں بتاؤں گا. وعلیکم السلام میرے بیٹے. مجھے آپ پر پورا یقین ہے، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے. آپ جہاں بھی جاؤ گے میرے لیے خوشخبری لے کر آؤ گے. انشاءاللہ میرے بڑے بھائی ضرور. جیتے رہو میرے بیٹے. ماں میرے لیے کھانا لے کر آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے. میرے بیٹے آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں اپنی ماں کا؟ اب ایک ہفتہ پہلے وزٹ سے واپس آئے ہیں لیکن گھر نہیں آئی. میری پیاری ماں، میں اللہ کے دین کی دعوت میں مصروف ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دینا. ایسے کوئی بات نہیں میرے بیٹے، لیکن ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے نا. جی میری پیاری ماں، آئندہ ایسا غلطی کبھی بھی نہیں کروں گا. لیکن اب تو کھانا لے کر آئی. امیر منیر واپس نہیں آیا. وہ کل آئے گا، وہ گھر گیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں یار، 3 مہینے بعد وزٹ سے واپس آیا ہے، گھر تو جانا ہوگا نا. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اب جائیے اور کل والے مشن کی تیاریاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ مشن ہے کہ پاکستان میں ہر 10 کلومیٹر بعد مسجد میں ہمارا ایک امام مسجد ہونا چاہیے، اور مسلمان کی روپ میں اس مشن کو آگے لے کر جانا ہے. جب آپ امام مسجد کو ہی اپنا ہتھیار بناؤ گے تو ہم اس مشن کو بہت جلدی آگے لے کر جائیں گے. ہم بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے. اچھا آپ بتاؤ آپ کی کام کیسے جا رہا ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے، بہت اچھا جا رہا ہے. ویسے بھائی معذرت چاہتا ہوں، برا مت ماننا، لیکن دعوت کے ساتھ آپ کی داڑھی بڑی ہونی چاہیے. ارے میرے بھائی نیت صاف ہونا چاہیے، داڑھی سے کیا کرنا ہے. میرے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ قادیانی کب بنے؟ میرے پیارے بھائی میں تو اپنی باپ دادا کے دین پر ہی جا رہا ہوں. اسلام ہے، اس میں کیا برائی ہے. میرے بھائی قادیانی لوگوں کی عقیدہ بہت غلط ہوتا ہے. آپ کے بہت سے ایسے مسائل ہے جو کہ غلط ہے، غلط ثابت ہوئی ہے، اور وہ فیصلے قرآن و سنت کے خلاف ہے. بھائی میں آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے نہیں آیا. اگر آپ نے صحیح طرح بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں آپ میرے دین کے خلاف باتیں کریں. ارے میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے تو برا مان لیا یار. آپ قرآن صحیح طریقے سے اسٹڈی تو کرے. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پھر ملیں گے. ٹھیک ہے، اسی پرندہ کو پسنے والا ہوں، آپ مجھے ضرور شاباش دو گے. میرے بیٹے آپ کو میں نے کب شاباش نہیں دیا، آپ تو میرے شیر ہو. اللہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. خیر کرے یار، لیکن آج امیر منیر ملک صاحب سے ملا ہے، وہ بہت چالاک ہے. فکر مت کرو یار، اللہ خیر کرے گا. وہ بہت چالاک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا امیر بھی ایسا ویسا نہیں ہے، وہ بھی بہت چالاک ہے، وہ ہمیشہ کامیاب لوٹے ہیں. تو بہت جلدی ناراض ہو گئے تھے میرے یار. ناراض نہ ہوں تو اور کیا ہوں میری بھائی. آپ جب بھی مجھ سے ملتے ہیں میرے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ارے میرے بھائی میں نے آپ کے دین کے خلاف کب بات کی ہے؟ آپ کو میں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں، آپ کو مجھ پہ ہی بھروسہ نہیں. نہیں آپ کیسے مسلمان ہو، دوسری مسلمان کو غلط بولتے ہو. چلو مان لیا آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. میں مانتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ ارے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا نبی غلام احمد مرزا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ بھٹک رہے ہو میرے بھائی، صحیح راستے پہ آ جاؤ، آپ نے غلط راستہ چنا ہے. ارے میرے بھائی میں صحیح راستے پہ ہوں، میں نے صحیح راستہ چنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہوا ہے. غلام احمد مرزا کا ذکر کب آیا ہے؟
कहाँ आया है, मुझे बता सकते हैं? मेरे भाई हमारे पास भी अपनी किताबें हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। मेरे भाई आप तो मजाक कर रहे हैं मेरे ख्याल में। कुरान तो बहुत बड़ा और मुकद्दस किताब है, ये तो सारी दुनिया मानते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग जान के अनजान बन रहे हो। मेरे भाई जब आप भी मुसलमान हो और मैं भी मुसलमान हूँ तो आप मुझे काफिर क्यों समझते हैं? मेरे भाई मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपने आलिम से मिलवाऊंगा। मैं बिल्कुल आपके आलिम से मिलूंगा। सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम बेटे। अब्बा जान मैं पूछ सकता हूँ कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं या काफिर हैं? बेटे आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? अब्बा जान मुझे जवाब चाहिए। बेटे ये कैसा सवाल है? मेरी प्यारी माँ, जो आपने सुना ना, मेरा वही सवाल है कि हम कौन से मसलक से ताल्लुक़ रख रहे हैं, हम हिंदू है या मुसलमान है या काफिर है, मुझे अपना दीन बताइए। बेटे ऐसी बातें ना करो, बर्बाद हो जाएंगे। इन बातों से अल्लाह नाराज होता है। अब्बा जान जब अल्लाह नाराज होता है तो आप लोगों ने कभी गौर किया है कि आप कौन से मजहब पर पायज है? यारी बुजुर्ग, मैं देख रहा हूँ कि अमीर मुनीर की कश्ती पलटने वाली है। मुझे भी शक हो गया है, अल्लाह खैर करे। बड़े भाई हमें भी ऐसा लग रहा है। अमीर मुनीर भी मामूली इंसान नहीं जो किसी के बातों में आ जाए। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मलक साहब बहुत चालाक है। लाहिर करेगा भाइयों, अब फिक्र मत करे। अमीर मुनीर शक में पड़ गया है, शायद वो भटक जाए, क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि हम कौन से दिन पर कायल है।